بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں موت ہو جانے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، جب آدمی مرنے لگے تو اس کو لٹا دو اور اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو اور سر اونچا کرو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو کہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے، اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ مسئلہ نمبر 2، جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو رہو، یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے کلمہ ہونا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگے، جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ رہو۔ مسئلہ نمبر 3، جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں کہ کھڑی نہ ہو سکے اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کپڑے بیٹھ جائیں تو سمجھ جو اس کی موت آ گئی، اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کرو۔ مسئلہ نمبر 4، سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے، اس کے سرہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھ لو۔ مسئلہ نمبر 5، اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ ایسے کام کرو، ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے کہ مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے۔ ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا اور کوئی جس کو زیادہ محبت ہو اسے سامنے لانا، ایسی باتیں کرنا کہ دل اس کا ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے، بڑی بری بات ہے۔ دنیا کی محبت لے کے رخصت ہوئی تو نعوذ باللہ بری موت ہوئی۔ مسئلہ نمبر 6، جب مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نخواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو، نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں رہی، اس وجہ سے ایسا ہوا، اور عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ ہو سب معاف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتی رہو۔ مسئلہ نمبر 7، جب مر جائے تو سب عزو درست کر دو اور اس کو کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھ دو کہ کپڑا تھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سر سے لے کر جاؤ اور گھرا لگا دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے، اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کے باندھو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں، پھر کوئی چادر اڑا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو۔ مسئلہ نمبر 8، منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مسئلہ نمبر 9، مر جانے کے بعد اس کے پاس لوہان وغیرہ کچھ خوشبو لگا دی جائے، اور حیض و نفاس والی عورت اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 10، مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں۔ تو یہ 3 ناظرین گھر میں موت ہو جانے کے جو بھی مسائل تھے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔